السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت اور عافیت سے رکھا ہوگا، میری دلی دعا ہے۔ آج کا موضوع ہے ہمارا سونے کی آداب۔ مسواک کرنا اور وضو کے ساتھ سونا، بستر کو 3 مرتبہ جھاڑنا، تیل اور سرما لگانا، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنا سونے سے پہلے، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنا، تسبیحات فاطمہ یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پھونک کر سارے بدن پر ملنا۔ آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو آیت الکرسی پڑھنے کا میری مائیں بہنیں ہیں، یہ جو آیت الکرسی پڑھنے کا ہے اور یہ سورہ اخلاص چاروں کل پڑھنے کا ہے، اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو دم کر کے سر سے لے کر، چہرے سے لے کر، بدن سے لے کر سب جگہ ہاتھ مار دینے سے جو رات کو اللہ تعالیٰ کے ایک شیطان کا گروہ آتا ہے جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، سونے میں دقت ہوتی ہے، تو پورے بدن میں اگر ہم ہاتھ مل دیں تو وہ پریشانی اور ہو گئی۔ اس سے بہت بڑا ہم کو فائدہ ہے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بخر و درود السلام جتنا ہم درود پڑھیں اتنا کم ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہر محافظ کا ذریعہ بتا دینا، ہر چیز کا دعا بتا دینا، ہم کو صرف عمل کرنے میں کمی ہے۔ دیکھیں، یہ جو چاروں کل ہے اور آیت الکرسی ہے، اگر ہمارا کسی کا یاد نہیں بھی ہوا ہوگا اس کو یاد کر لے، کیونکہ ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھنا بہت فائدہ ہے، اس کا فضائل بہت ہے۔ اور اس کے بعد میں ہر فرض نماز کے بعد میں فاطمی تسبیح پڑھنا، ہر فرض نماز کے بعد میں فاطمی تسبیح پڑھنا، اور ہر نماز کے بعد میں نماز کی تسبیحات کرنا، جیسا صبح کے نماز کے بعد هو الحی القیوم ہے، اور ظہر کے نماز کے بعد هو العلی العظیم ہے، عصر کے نماز کے بعد میں هو الرحمن الرحیم ہے، مغرب کی نماز کے بعد میں هو الغفور الرحیم ہے، اور عشاء کے نماز کے بعد میں هو اللطیف الخبیر ہے۔ یہ دیکھو، ہم تسبیحات تو کرتے نہیں، کبھی بھول جانا، یہ 500 تسبیح دن میں ایسے ہی نماز کی برکت سے ہو جائے گا، اللہ کو یاد کر لیں گے، اور باقی کا ہمارا تو اللہ کا ذکر کرنے میں کمی ہے، کوتاہی ہمارے اندر میں بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے زبان کو اپنے ذکر سے سجا دے، آمین۔ اور سونے کے آداب میں یہ بھی ہے، محاسبہ کرنا، صبح سے شام تک جو عمل کیے وہ سوچنا، یعنی 5 وقت کی نماز صحیح ادا ہوئی یا نہیں، فضائل کی تعلیم پڑھی یا نہیں، قرآن شریف کی تلاوت سب ٹھیک طور پر ادا ہوئی یا نہیں، آج سارے دن میں نیک باتیں ہوئیں یا غیبت، جھوٹ، مذاق، بیکار کاموں میں وقت گزرا ہے یا نہیں، اگر نیک کام ٹھیک طور پر ادا ہو گئے ہوں تو الحمدللہ کہنا یعنی شکر کرنا، اگر ٹھیک طور پر ادا نہ کیے ہوں تو نہایت رنجیدہ ہو کر اللہ سے توبہ و استغفار کرنا۔ دیکھیں میری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دھیان کی توفیق عطا کرے، ہمارے دماغ میں اپنی سوچ سجا دے، ہمارے قسمت کو اپنی گنی سے سجا دے، ہماری آنکھوں کو اپنی نور سے سجا دے، اپنی حیا سے سجا دے، ہماری زبان کو اپنے ذکر اپنی کلام سے سجا دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت سجا دے، اپنا گھر بنا دے، ہمارے اپنے دلوں کو اپنے گھر سے سجا دے، ہمارے ہاتھوں کو اپنی سخاوت سے سجا دے، ہمیں اپنے صراط المستقیم کا مسافر بنا دے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نعمت عطا فرما دے، اپنی ہدایت عطا فرما دے، کیونکہ ہم جو گناہ بھی کرتے ہیں نا، وہ کبھی سوچتے بھی نہیں پیچھے کہ کتنا بڑا گناہ کر دیے۔ اللہ تو ہمیں ہماری گناہوں کو پر شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنی گناہوں کو یاد کر کے پچھتاوا کرنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ تو اپنے فضل سے یہ نعمت ہمیں عطا فرما، کیونکہ یہ جو موبائل کا زمانہ، یہ جو نیٹ کا زمانہ، یہ جو عیش و عشرت کا زمانہ ہے، یہ ہر نیکی کو مطلب نیکی کا درجہ کم کرتے ہوئے چلا گیا، اور ہم کہاں گناہ کرتے ہیں وہ بھی بھولتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اپنی گناہوں پر ندامت ہونے کی توفیق عطا کرے۔ کچھ گناہ پچھلا ایسا ہو جاتا ہے جس کو ہم ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کچھ کیے ہی نہیں، اور وہ گناہ ہمارے اللہ تعالیٰ اس وقت میں وعدہ کر لیتے ہیں، جب تک میں تیرے اولاد میں وہی گناہ نہیں کروں گا تجھے موت نہیں دوں گا۔ ہر والدین کو لازم ہے اپنی پچھلی گناہ کی معافی مانگے اللہ سے، اور اللہ سے یہ بھی مانگے، یا اللہ کوئی ہمارا الفاظ ہمارے سامنے نہ کھڑا ہو، ہم ہی سے ختم ہو جائے، ہم کو بھی شرمندہ محسوس ہوتا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی الفاظ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور اگر ہمارے اولادوں پر آئے گا اور بھی کتنا ذلت والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی گناہ کو ہم ہی سے مٹا دے،
اور ہمارے اندر میں جو بھی اپنے فضل سے نعمت دی ہے، اچھائی دی ہے، بھلائی دی ہے، ہدایت دی ہے، ہمارے نسلوں کے ہر فرق پہنچائے، ہر فرق پہ اللہ تعالیٰ پہنچائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا ہو۔ اور ہم دن سارا جو بھی ہم شام ہو جائے، رات کو سونے سے پہلے یہ سوچیں کہ پورا دن ہم کیسے گزارے، کس راہ پر گزارے، کس سوچ پر گزارے، کدھر دوڑتے ہوئے گزارے، دنیا پر یا دین پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے نکال کر دین کے سمندر میں ایسا ڈبو دے کہ ہم چاہ کر بھی نہ نکل سکیں اور نہ ہی ہمیں کوئی نکال سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مراقبہ یعنی قبر کو یاد کرنا۔ ہمیں ایک دن موت آئے گی، موت کی تیاری ہم نے کیا کی، مرنے کے بعد نہلا دھلا کر کفن پہنا کر جنازے کی نماز پڑھ کر قبر کے اندر رکھ کر چلے جائیں گے۔ جو ہمارے نیک اعمال ہوں گے وہی ہماری کام آئیں گے۔ قبر عمل کا صندوق ہے، ہم نے اس کے لیے کتنی تیاریاں کی ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے قبر کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا کریں۔ ہمارے گھروں میں لائٹ ہے، فین ہے، اے سی ہے، کولر ہے، ہر عیش و آرام کا چیز ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہے، جس کو دی ہے جس کو نہیں بھی دی ہے، لیکن اللہ نے بہت سارا نظام ایسا رکھا ہے کہ انسان اللہ کے ہی نظام میں آج تلنگ تھے، اور آج کے زمانے میں سارا چیز ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کہ پہلے تو بہت سارے گناہ بھی ایسا، یہ نیٹ کا زمانہ تھا نہیں، آج نیٹ کا زمانہ آ گیا، تو آج ہمارے قبر کے بارے میں ہم زیادہ سوچیں، ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ فکر کی توفیق عطا کرے، ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اللہ سے دعا کریں، جو ہمارا اعمال نامہ ہے اس کو نیکیوں سے ہم بھریں۔ ہر دن صبح شام 2 بار ہمارا اعمال اللہ کے پاس جاتا ہے، اور ہمارے جو والدین ہو، جو ہمارے عزیز و قریب والدین ہوتے ہیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دن میں 2 بار ہمارا اعمال دکھایا جاتا ہے۔ اگر ہمارا اعمال میں گناہ دیکھنا ہے، غلطی دیکھنا ہے، گمراہی دیکھنا ہے، بھٹکنا دیکھنا ہے، تو ہمارے لیے ہمارے والدین ہو، ہمارے بزرگ عزیز و قریب، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اگر ہمارے اعمال نامے میں گناہ نیکی دیکھنا ہے، اچھائی دیکھنا ہے، بھلائی دیکھنا ہے، تو اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ان کو اسی راستے پر آخری سانس تک، کوئی اللہ قبر تک، کوئی ان کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ ہماری مرحومین کی دعا ہمارے حق پر کو قبول ہو جائے۔ آج بھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا ہمارے حق پر کو کرتے ہیں وہ ہمارے حق پر کو اللہ قبول کر لے۔ دنیا میں دیکھیں اللہ نے جن کو جہنم بھیج چکا ہے، ان کے لیے بھی دنیا میں ذریعہ رکھا ہے کہ میرے بندہ جو جہنم میں آ چکے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی جہنم میں جائے، لیکن اللہ اس کا بھی ذریعہ رکھا ہوا ہے کہ جو میرے بندوں کے لیے صالح ثواب کر کے بخشو گے، میں ان کو جہنم سے بھی نکال دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اور دنیا کی پریشانی میں ہم قرض میں ہیں، ہم بچوں کی پریشانی میں ہیں، کوئی شوہر سے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی اپنے سستی پن سے پریشان ہے، کوئی اپنے ہر قسم کی پریشانی میں دنیا میں آج ہم مبتلا ہیں، لیکن ہماری دعا ہمارے حق پر کو بھی ہمارے کام نہیں آتی، کیونکہ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس پر چلتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اعمال کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا کرے، سچی توبہ کی توفیق عطا کرے۔ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ موت کے وقت میں فرشتے ہمارے پاس خوبصورت شکل میں آئیں اور اللہ کا خوشخبری دے کر ہمیں لے کر جائیں، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے۔ اور سوتے وقت تہجد کو اٹھنے کی نیت کر کے سوئیں، قبلے کی طرف منہ کر کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر سیدھے گال رکھ کر سوئیں، اور سونے کی دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں سو کر اٹھنے کی سنت ہے۔ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ صبح کو اٹھتے ہی یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صبح جب آنکھ کھلے تو 3 مرتبہ الحمدللہ کہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں،
जब भी आप सोकर उठें तो मिसवाक कर लें, वजू में दोबारा मिसवाक कर लें, सोकर उठते ही मिसवाक कर लेना अलहदा सुन्नत है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे, और सोने की जो सुन्नतें हैं उस पर चलने की तौफीक अता करे, और उठने की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता करे। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक का ज़रिया अल्लाह ताला हमें बना दे, और दिल का सुकून का ज़रिया बना दे। आज के ज़माने में जिहालत, हर घर घर जिहालत फैलती जाती है, बेहयाई, बेशर्मी, लिबास से लेकर हर चीज़ से। अल्लाह ताला हम सबको ऐसा उम्मती बना दे अपने हबीब का कि हर हर घर में सुन्नतों को ज़िंदा करने वाले बन जाएं, हर मोहल्ला में सुन्नतों को ज़िंदा करने वाले बन जाएं, हर मोहल्ले में तालीम हो, और हर घर में फ़ज़ाइल आमल का तालीम हो, घर में भी पढ़ें। और अगर नहीं पढ़ना जानते हैं तो बहुत सारा नेट में ऐसा चैनल है, मौलाना तारिक जमील का, बहुत सारे मौलाना का है, उनको भी सुने, फॉलो करें। और हर अच्छी बात हर किसी के, जिस अपने पड़ोस में भी बहुत अच्छे आदमी है, हर इंसान, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि मेरे बंदों के अंदर अगर 99 बुराई है उसको ना टटोलें, उसको ना देखें, उसके एक अच्छाई को तारीफ़ करें। और हम क्या करते हैं, अगर किसी के अंदर में 99 अच्छाई है और एक बुराई हो गई है गलती से, तो हम उसी को ज़्यादा उछालते हैं कि देखो वो कैसा हो गई। अल्लाह ताला हमें सारी गुनाह करने से बचा दे। एक एक गुनाह ऐसा वबा है कि उसको हम खुद डूबने नहीं देते। अगर किसी के घर में कोई गलती ऐसा हो जाता सरजद, तो हम उसको है देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया कहते हैं, और अल्लाह उस पर वादा कर लेता है जब तक तेरी औलाद पर नहीं हो ये काम कराऊंगा, वही गुनाह कराऊंगा, तब तक तुझे मौत नहीं दूंगा। तो ऐसे में गुनाह कहाँ डूबा। तो कहीं अगर किसी के घर में कोई गलती होते है तो अल्लाह से दुआ करें, इस्तगफार करें, उन्हें भी उन गुनाह से आगे तौबे की तौफीक अता करें, और हमको भी उसी गुनाह से बचने की दुआ मांगें। अल्लाह ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे, और 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज अदा करने की तौफीक अता करे। कुरान शरीफ जो पढ़ना नहीं जानते हैं, मेरी यही दावत है, अल्लाह का हुक्म है कि कुरान मेरी कलाम सीख लें, सीखने में इल्म में शर्म ना करें। जो इल्म में शर्म करता है सबसे बड़ा तकब्बुर यही है। हम कहते हैं तकब्बुर दौलत से होती है, और इल्म को अगर शर्म करके ना सुने, ना पढ़े, ना सीखें, वो भी एक किस्म का तकब्बुर है। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की कीबत, हसद से और सख्तगी से और बातों को बिगाड़ने से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। हमें एक दूसरे के लिए खैर का ज़रिया बनाए, एक दूसरे के लिए हिदायत का ज़रिया अल्लाह ताला हमें बनाए, एक दूसरे के लिए सुन्नतों को ज़िंदा करने के लिए हमें हिदायत का ज़रिया बनाए। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून का, तसल्ली का ज़रिया बन जाए। हम अपने पड़ोस में सबसे अच्छे बन जाएं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। अल्लाह की खातिर मोहब्बत करेंगे तो हर चीज़ अच्छा लगेगा। अल्लाह की खातिर किसी को खुशी देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उसका सुकून जिसको मिलेगा वही उसका कीमत लगा नहीं सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर में जो सुकून था, जो तसल्ली था, वो तसल्ली, वो सुकून हमें भी अता फरमा दे। हमें हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों की इत्तिबा करने की तौफीक अता करें, और जो भी हम ज़िक्र अस्कार करते हैं उसको ध्यान से सुनकर करें। उसमें एक उसका फ़ज़ाइल, उसका फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। अल्लाह सुने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। अस्तगफिरुल्लाह, मैं मेरी भी पढ़ने में जो गलती हुई मुझे माफ़ फरमा। ए अल्लाह, मेरे नस्लों को खुसूसन हिदायत अता फरमा, तमाम उम्मत मुस्लिमा को हिदायत अता फरमा, ख़ास करके मेरी माएँ बहनें को अपनी फ़ज़ल से हिदायत अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।